کراچی میں کرین کا واقعہ سنا کہ جانور کرین سے گرا اور گر کے مر گیا، اور یہ بات سننے کے بعد دل ہل گیا کہ ہم لوگوں نے ایک عبادت کا مذاق بنا کے رکھ دی ہے۔ کہیں تو جانوروں کو انجیکشن لگا لگا کے ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان کو بھاری کر دیا جاتا ہے، کہیں ان جانوروں کے ساتھ اور کوئی ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس قربانی کو شوق کے ساتھ جوڑ کے اس کا وہ مذاق اڑایا ہے، اس کی وہ توہین کی ہے کہ میرے بھائیوں بہنوں، ہم اپنی آپ سے شرمندہ ہیں۔ ایک بار اس ضابطے کو، اس قانون کو، اس قاعدے کو دھیان کے ساتھ سن لو، اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ ہماری قربانیاں درست جا رہی ہیں یا غلط جا رہی ہیں۔ قربانی ہو یا دیگر کوئی اور عبادت ہو، اسلام کی ہر عبادت کے اندر جب بھی اس عبادت کی اچھائی اور برائی، اس کی سمت کے درست اور غلط ہونے کو ناپنا ہو، اس کی پیمائش کرنی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مزاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب ہے۔ ہماری قربانیاں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے قریب ہوں گی، اتنا ہم لوگ نفع میں جا رہے ہوں گے، اور جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے قریب ہوں گی، اتنا ہم لوگ نقصان میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے معاملات کو پسند کریں گے کہ چھت پہ ایک جانور کو پال کے 15-20 من کا کر دیا جائے اور شدید تکلیف دے کے اس کو چھت سے دنیا کے بیچ میں لایا جائے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں نے کیا چیز پالی ہے؟ اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن نفس سے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی تو رحیم اور کریم ذات ہے، اللہ کے نبی تو محبت اور پیار پھیلانے والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی تو وہ ہیں جو جن کے پاس جانور اپنی شکایتیں لے کے آتے تھے کہ میرے بچوں کا کیا بنا، اس نے میرے بچے اٹھا لیے، اور اس طرح کے معاملات۔ ہم لوگ اپنے معاملے کو تو دیکھیں میرے بھائیوں، خدا کا خوف کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کسی طرح بھی گنجائش کا راستہ نہیں ہے۔ یہ بے زبان جانور ہیں، ان پہ کیے گئے جو ظلم ہے ان کا حساب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ ہمارے شوق کی دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے یہ ساری کی ساری مخلوق، اور ساری مخلوق میں یاد رکھو صرف انسان نہیں آتے، گائے، بھیڑ، بکری، جانور جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ہاں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم ان کو شدید تکلیف دینے والے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے اچھائی کی امید کیسے رکھیں گے؟ اس لیے خدا را اپنے شوق کی بھینٹ نہ چڑھاؤ، اپنے شوق کی وجہ سے اپنی عبادت کو ضائع نہ کرو۔ اپنی عبادات کو اپنے ذہن سے سوچ کے کرنے کے بجائے، اپنے مزاج کے مطابق کرنے کے بجائے، اپنے دل اور چاہت کے مطابق کرنے کے بجائے، مزاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تول کر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ان کی رضا کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان دونوں کو راضی کر کے جنت کا راستہ دیکھنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہماری عبادات کا مقصد یہی ہے، ہماری معیشت اور معاشرت کا مقصد یہی ہے، ہماری زندگی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جانا ہے، چاہے وہ ہمارے کاروبار سے ہو، گھر بار سے ہو، ہماری ملک کی سیاست سے ہو، یا ہماری عبادات سے ہو۔ اور ان تمام تر معاملات میں ہمیں مزاج محمدی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جو اوچھے طریقے سے ہم لوگ، یہ جو چھچوروں کے طریقے سے ہم لوگ قربانی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ اور اس کا رسول راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ان کی رضا جانور کی سہولت میں ہے، ان کی رضا جانور کے آرام میں ہے، ان کی رضا اس طریقے میں ہے جس طریقے سے اللہ کی مخلوق کو سکون ملے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کے اوچھے کام سے بچنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔